اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین السلام علیکم۔ میں جیسے کہ ظفر نے فرمایا ہے، کوئی عالم نہیں، کوئی بزرگ نہیں، اس پہ ذرا آپ لوگ توجہ زیادہ زور سے دیں، کیونکہ میں کوئی عالم بزرگ کے حیثیت سے اس زبان میں گفتگو بھی نہیں کرنے کا، نہ میرے پاس وہ الفاظ ہوتے ہیں، نہ میں اس طرح میں بات کر سکتا ہوں۔ میں بالکل جیسے کہ ایک عام انسان جیسے آپ لوگ ہیں، اسی لینگویج میں، اسی زبان میں گفتگو کروں گا۔ آج کا جیسے موضوع ہے قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ موضوع اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں، پہلے آپ لوگوں کو ایک بیسک سا انٹروڈکشن دوں گا قرآن کے بارے میں۔ اگر آپ لوگ قرآن اگر ہاتھ میں لے لیں تو میں اس کو ذرا بتانے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو لوگ قرآن میں سے واقف ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ان کو بتانے لگے، جو اگر نہیں واقف ہے تو قرآن میں جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے 30 سپارے ہوتے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس کو سپاروں کے حساب سے جانتے ہیں، سورت سے عام طور پہ کم لوگ واقف نہیں ہوتے۔ تو میں اپنے دوران گفتگو میں کوٹ کروں گا سورت نمبر یا سورت کا نام، وہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ اگر کھولیں گے قرآن مجید کے تو ٹاپ پہ اوپر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کا سورت کا نام اور سورت نمبر دیا ہوا ہوگا، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سپارہ نمبر دیا ہوگا اردو ٹرانسلیشن میں۔ ہم یہاں پر 5 ڈفرینٹ ٹرانسلیشن یوز کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ٹرانسلیشنز میں کوئی ایسا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے، جو کہ عام طور پہ لوگوں کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ کون سا ترجمہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب مولانا مودودی صاحب کا بھی ہے اردو میں، عبداللہ یوسف علی، مارمڈیک پکٹول اور فتح محمد جالندری اور ایک ابو منصور، یہ مختلف ترجمے یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اوپر ٹاپ پہ اردو میں سورت نمبر دیا ہوا ہوگا اور اس کے لیفٹ پہ دیا ہوگا سپارہ نمبر۔ یہ سورت نمبر اور سپارہ نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں جب کوٹ کروں گا کوئی سورت تو آپ لوگ سورت نمبر اوپر دیکھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 کر کے اس طرح چل رہی ہے، 114 صورتیں بن جائیں گی یہ۔ اور اس میں صورتوں میں آیت نمبر دی ہوئی ہوتی ہیں، جو سٹیٹمنٹس کہلاتے ہیں، سمپل سٹیٹمنٹ جس کو آیت کہتے ہیں، ان کے بھی نمبرنگ ہوتی ہے، 1 2 3 4 5 6 سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو آیا کہتے ہیں۔ تو سورہ الحمد جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا 7 آیتیں ہیں، 285 آیتیں بقرہ میں۔ اس طرح مختلف آیت سٹیٹمنٹس کے جو نمبرز ہیں وہ سورت نمبر اور آیت نمبر اندر دیے ہوئے ہوں گے۔ تو جب میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ سورت نمبر، تو آپ آسانی سے ریفر کر سکتے ہیں کہ تاکہ یہ کہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ میں کیا کوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا چلوں کہ جب اگر آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو قرآن مجید مختلف ٹاپکس کو ایک ہی وقت میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے تو ایک ٹاپک ایک وقت میں ڈسکس کیا جاتا ہے، جب وہ ٹاپک فائنلی ہو جاتا ہے اس کے بعد مزید اس میں دوسرے ٹاپک شروع ہو جائے گا اس کتاب میں۔ لیکن قرآن مجید میں ایک ہی وقت میں مختلف ٹاپک ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ دوسرے ٹاپک کو انٹروڈیوس کر دیتا ہے۔ تو عام شروع میں جو ایک آدمی فرسٹ ٹائم پڑھے گا قرآن کو، اس کو یہ مشکلات پیش آئیں گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ پورا کمپلیٹ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کا اس کو یہ معلوم چل جائے گا کہ اس میں کیا ڈیفیکلٹیز ہیں یا کس طریقے سے اس کو آسانی سے سمجھا جائے۔ تو میں نے کیا کیا کہ یہ جو ٹاپک رکھا ہے القرآن، قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ قرآنی آیات جس میں لفظ قرآن مختلف جگہوں پہ آیا ہے، اس لفظ قرآن کو ایک جگہ میں نے اکٹھا کر لیا، تاکہ آپ جب میں اس کو پڑھوں گا تو ہر آیت میں تقریباً لفظ قرآن ضرور ہوگا، آلموسٹ 99% جو میں نے آیتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں اس میں قرآن لفظ ضرور ہوگا۔ تو اس سے ہمیں معلوم چل جائے گا قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ایک تو جنرل اوپینین لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، صاحب قرآن کی روشنی میں یہ بات ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ 185 آیت آپ لوگ فائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن اگر کھولنا چاہے تو قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ دوسری سورت ہے، 185 آیت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، ہدایت انسانوں کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت اور فرقان میں سے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جو کوئی بھی اس مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے. یہ آیت ہے اور اس کے یہ میں نے معنی کیے. اب ہم اس آیت کو اینالائز کریں گے. اینالائز کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس آیت میں ہم کو کیا معلوم چلا، اینالیسس کریں گے آیت کا. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کا جو اوریجن ہے، بگننگ، یہ رمضان کا مہینہ ہے. when did it occurred، کب یہ ہوا نازل؟ رمضان کے مہینے میں. پرپز اس کا کیا تھا، کیا اس کا فنکشن کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدایت انسانوں کے لیے. اب ہدایت انسانوں کے لیے ایک لفظ ہے، لیکن آپ اس پہ ذرا غور کیجئے. جیسے ٹورسٹ سینٹرز ہوتے ہیں، آپ کسی بھی ملک یا شہر میں یا کراچی میں کہیں باہر جائیں تو آپ کسی ٹورسٹ سینٹر میں جا کے ایک گائیڈ بک لے لیتے ہیں. اس گائیڈ بک کے اندر ڈفرینٹ روٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو فالو اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس روٹس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ اپنی ڈیسٹینی پہ پہنچ جائیں گے. ہدی للناس قرآن ہے، ہدایت انسانوں کے لیے. اگر آپ کو فالو کرنا ہے قرآن کی آیت کو، یہ ایک روٹ ہے، گائیڈ ہے ٹورڈز دی ہیون اینڈ دی پلیزرز آف گاڈ. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ہدایت انسانوں کے لیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت میں سے اور فرقان. واضح نشانیاں ہدایت میں سے اور فرقان میں سے ہیں. اس کا آپ اس کو غور کیجئے کہ عام طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ویسٹرن نارمز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ گاربلڈ بک ہے، یعنی کہ اس کی آیات واضح نہیں ہیں، کلیئر نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ کہہ رہا ہے وبینات من الہدی والفرقان، واضح نشانیاں ہیں ہدایت میں سے اور فرقان میں سے. یعنی یہ واضح ہے، کوئی یہ نہیں کہ کلیئر، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ کلیئر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں واضح نشانیاں ہدایت کی. اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو اس میں واضح نشانیاں ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جو کوئی بھی مہینے میں موجود ہو روزہ رکھ لے. یہ اس کی فورتھ کوٹیشن اسی کے اندر ہے کہ رمضان جیسے کہ اب آ ہی رہے ہیں، اس کا آپ ذرا غور کیجئے. رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ اس مہینے میں موجود ہو روزے رکھ لے. تو روزے عام طور پہ آپ پوچھیں کیوں رکھتے ہیں تو صاحب کہنے لیں آج کل سگریٹ پیتا تھا اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں. کوئی کہے گا صاحب میں موٹا ہو گیا ہوں، پتلا ہونا چاہ رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اوور آئلنگ کے پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہر سال ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک سال میں ایک سی اوور آئلنگ ہونی چاہیے جسم کی. یہ ویوز ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہاں پر فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو روزے رکھ لے. روزے کیوں رکھے گا؟ کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ ہدایت انسانوں کے لیے. ہدایت آپ کو مل رہی ہے تو اس کو کانشیس کرانے کے لیے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ روزے رکھو، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. تو آپ اس مہینے میں اگر موجود ہیں تو روزے رکھیں. تو روزے کا مقصد جو ہے اس لیے ہے کہ آپ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس سے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے اور وہ برکت والی واضح نشانیاں ہدایت اور فرقان کی، لہذا آپ روزے رکھ لیں. ایک اور لفظ ہے اس میں فرقان. فرقان جو ہے اس کو انگلش میں کرائیٹیریا کہتے ہیں اور اردو میں حق اور باطل کا فرق کرنے والا. قرآن مجید میں جتنا حق جب ہم کہتے ہیں تو حق کے نیچے دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے رائٹ، ایک ہے رانگ. ایک ہے باطل اور ایک ہے سچ. دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور وہ ٹوٹل مل کے بنتا ہے حق. باطل جھوٹ کو کہتے ہیں اور سچ، اور اس کے اوپر ہوتا ہے حق، اور اس کو فرق کرنے کے لیے فرقان کہتے ہیں. فار ایگزامپل کہ دنیا میں عیسائی لوگ عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں. یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں اور عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں. تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں دنیا میں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے، جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو ایک مسلم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں رونگ جو غلط چیز ہے اس کا بھی بیان کیا ہوا ہے کہ لوگ ایسا کریں گے، انکاری ایسا کریں گے، منافق ایسا کریں گے، مشرک ایسا کریں گے، یہودی ایسا کریں گے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ باطل چیزیں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو قرآن جو ہے فرق کرتا ہے رائٹ اور رونگ کو. تو دونوں چیزیں رائٹ اور رونگ دونوں قرآن میں مینشن ہے. تو وہ اس دونوں کو آپ جب سمجھ جائیں گے
کو پتہ چلا ہے کیا چیز رائٹ ہے کیا چیز رانگ ہے. اس کو کہتے ہیں فرقان. تو رائٹ اور رانگ دونوں باتیں پتہ ہونی چاہیے. ایک مسلم کو کیا کرنا ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے, اور ایک جو رانگ معاشرے میں پریویل کر رہا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے. تو یہ قرآن میں اس کے مطلب ہے فرقان ہے, یہ فرق کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے غلط ہے, آپ غلط چیز پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, تو آپ قرآن سے جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو میں غلط کر رہا تھا, تو اپنے کو آپ گائیڈ کرتے ہیں, یہ اس میں گائیڈنس ہے, تو آپ نے اس کو کریکٹ کیا. تو جیسے ہی آپ نے کریکٹ کیا تو فرق قرآن سے پتہ چلا کیا چیز رائٹ ہے کیا چیز رانگ ہے. اس میں ہم کو تین چار چیزیں پتہ چلیں اس آیت میں, کیونکہ ایک آیت میں چھوٹے چھوٹے پورشنز میں بھی ایک کنسیپٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس آیت میں جو میں نے ہاف آیت پڑھی پوری بہت ڈیٹیل میں, کیونکہ ہم قرآن پہ اس وقت کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, تو آئی ول ریڈ دس ہاف, جو توئے ہے وہاں پر میں نے روک دیے. اور اس میں ہم یہ تین چار چیزیں کہ ایک اوریجن پتہ چل گیا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا, پرپز اس کا ہدی للناس ہے, گائیڈنس ہے, انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور واضح نشانیاں ہیں. اگر ہدایت کی اور فرق کرنے والی کی واضح نشانی ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فرق رائٹ اور رانگ میں اس کی واضح نشانی ہے, اور اس مہینے میں جو کوئی بھی موجود ہو وہ روزے رکھ لے. یہ چار چیزیں ہمیں اس آیات سے پتہ چلی ہے. بات 44 آیا, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اس میں اس کے معنی میں پڑھ دوں, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ, اور اگر ہم بنا دیتے قرآنًا عَجْمِيًّا, قرآن کو عجمی میں. عجمی کے معنی ہوتے ہیں عربی کے علاوہ کوئی بھی زبان آپ لے سکتے ہیں, اردو, فارسی, برٹش, اٹالین, کوئی بھی, ہندی, عجمی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِيًّا, اور اگر ہم بنا دیتے قرآن کو عجمی میں, ادر دین عربک, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیاتوں کی تفصیل کدھر ہے, فصیل کدھر ہے, فصیل کیوں نہیں ہے یہ قرآن. عجمی و عربی, کیا عجمی اور عربی. قل هو للذین آمنوا, کہو وہ جو لوگ واسطے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, ہدی و شفا, اس میں ہدایت اور شفا. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ قرآن جو ہے, ایک اور مختلف آیتوں میں بتایا قرآن عربی میں زبان میں نازل ہوا ہے, لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عربی کیوں, اور زبانوں میں ہماری زبان میں ہوتا, ہم اردو بولتے ہیں, کوئی بولتا ہے انگلش, کوئی فرینچ, کوئی اٹالین, گریک, مختلف زبانیں بولتے ہیں لوگ, ہندی, فارسی, تو مختلف زبانوں میں کیوں نہیں, وائے قرآن عربی میں کیوں ہے, عربی میں کیوں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہی جواب دے رہا, اگر آپ غور کریں, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِي, اگر ہم اس کو بناتے کسی بھی اور زبان عربی کے علاوہ, لَقَالُوا, وہ یہ ضرور کہتے لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, کیوں نہیں ہے اس کی تفصیل آیاتوں کی. یعنی بقیہ زبانیں دنیا میں جتنی ہیں ان میں مفصل نہیں ہے, تفصیل نہیں ہے, ان آیات میں, ان اور زبانوں میں تفصیل نہیں ہے, لینگویج کی لمیٹیشنز ہیں. تو آپ دیکھیں مختلف لینگویج کے بارے میں آپ معلوم کریں گے تو ہر لینگویج میں مختلف زبانوں سے الفاظ ایک دوسرے ادھر ادھر شفٹ ہوئے ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں اردو ہے لشکر زبان ہے, اس میں فارسی کا الفاظ ہے, ہندی کا لفظ ہے, انگلش کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے, تو وہ مل جل کے بنتی ہیں لینگویجز. تو عجمی مختلف زبانیں جو ہوں گی وہ مختلف زبانوں سے ملی ہوئی ان کے اندر الفاظ ہوں گے, لیکن عربی جو ہے وہ بیسک ہے, پیور, تو اس میں کوئی باہر سے الفاظ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل زبان بنایا. تو اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو جواب ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِيًّا, اور اگر ہم بنا دیتے عجمی میں ادر دین عربک, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, تو وہ یہ ضرور کہتے اس میں آیتیں تفصیل کیوں نہیں ہیں. ان ادر ورڈز, اسی کے اندر اس میں جواب ہے کہ یہ آیتیں تفصیل کے ساتھ ہیں. عربی جو ہے تب مفصل زبان ہے, اور اس کا پروف آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں. عربی زبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اوتھینٹسی اینشنٹ لینگویج ہے, اور وہ ون آف دا فرسٹ لینگویجز میں ہے, اور وہ اس کی جو اوریجنل جو اوتھینٹسٹی بھی یہ سمجھی جاتی ہے لینگویج عربی میں, کہ اس کے اندر باہر سے الفاظ بورو نہیں کیے ہیں, اسپیشلی قرآن. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عجمی و عربی, کیا عجمی اور عربی. اب آپ کہنے لگے کہ صاحب آپ قرآن کون سی زبان میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا میں عربی میں پڑھتا ہوں, آف کورس عربی میں پڑھتا ہوں, اس کے معنی ترجمے میں دیکھتا رہتا ہوں. کہنے لگے عربی میں نازل ہوا ہے, اس کو عربی جب تک نہیں آئے گی آپ نہیں سمجھ سکتے قرآن کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں عجمی و عربی, کیا عجمی اور عربی. قل ہوا, کہہ دو اس کو, اس کے لیے للذین آمنوا, واسطے جو لوگ ایمان لائے, ہدی و شفا, ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یعنی عجمی اور عربی کے آپ چکر میں نہ پڑیں.
کہ اجمی ہے صاحب عربی، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجمی و عربی، کیا اجمی اور عربی لگا رکھا ہے؟ قل ہوا، وہ جو ہے، کہو ان سے، وہ جو ہے قرآن جو ہے، للذین آمنوا، جو لوگ واسطے ایمان لائیں گے، ہدایت اور شفا ہے. آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، آپ عربی میں پڑھیں، اس کی اجمی میں، ٹرانسلیشن میں اس کو ویریفائی کرتے جائیں، چیک کرتے رہیں اور پروف کرتے رہیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس الفاظ کے کیا معنی ہیں. مختلف زبانوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں.